رمضان المبارک اسلام کا بہت مقدس مہینہ ہے جس میں مسلمان روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مہینے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ لیکن اکثر شوہر اور بیوی کے درمیان ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے دوران وہ ایک دوسرے کے کتنے قریب آ سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں جائز ہیں اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اسلام ایک مکمل زندگی کا نظام ہے اور یہ انسان کی فطرت کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو بہت اہمیت دی ہے۔ نکاح ایک حلال اور پاک رشتہ ہے جس میں محبت، رحمت اور سکون ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے اور ایک دوسرے کو سکون دینے والے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی یہ رشتہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے، لیکن روزہ کی حرمات اور اس کی پابندی کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ اس دوران کھانا پینا اور جماع یعنی ہمبستاری کرنا منع ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ کی حالت میں ہمبستری کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے، جو بہت سخت ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ روزہ کی حالت میں صرف جماع منع ہے، ہر قسم کی قربت منع نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا، بات کرنا، محبت کا اظہار کرنا اور ایک دوسرے کو چھونا اصل میں منع نہیں ہے، جب تک کہ اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو۔ اسلام نے اس معاملے میں انسانی فطرت کو مد نظر رکھا ہے۔ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ اپنی ازواج کے ساتھ روزہ کی حالات میں قربت کا اظہار کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم روزہ کی حالات میں اپنی بیویوں کو بوسہ بھی دیتے تھے، لیکن اس کے ساتھ علماء یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتے ہوں اور جنہیں یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ آگے بڑھ کر روزہ توڑ دیں۔ اگر کوئی شخص یا شوہر بیوی جوان ہیں اور انہیں اپنے جذبات پر پورا کنٹرول نہیں ہے تو پھر انہیں اس قسم کی قربت سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ روزہ محفوظ رہے۔ اسلام کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے روزہ کی حفاظت کرے اور اللہ کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ ایک اور سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا شوہر اور بیوی روزہ کی حالت میں ایک دوسرے کو گلے لگا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس سے شہوت پیدا نہ ہو اور روزہ ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو تو عام طور پر یہ جائز سمجھا گیا ہے۔ لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس سے جذبات زیادہ بڑھ سکتے ہیں تو پھر احتیاط کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے جو لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے اور وہ ہے مباشرت، یعنی جسمانی قربت جس میں جماع نہ ہو۔ علماء کے درمیان اس پر تفصیلی گفتگو ملتی ہے۔ اکثر فقہا کہتے ہیں کہ اگر اس سے منی خارج ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے۔ رمضان کا اصل مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا بھی ہے۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو پائے اور اپنی عبادت پر توجہ دے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ ضروری ہے، لیکن رمضان کا احترام اور اس کی حرمت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ لیکن جب افطار ہو جاتا ہے اور روزہ کھل جاتا ہے تو پھر شوہر اور بیوی کے لیے ایک دوسرے کے قریب آنا بالکل جائز ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ روزہ کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے جو مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہمبستاری کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک ضروری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے رات کو ہمبستاری کی ہو تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے اور اسے فجر سے پہلے غسل کر لینا چاہیے تاکہ وہ پاک حالات میں نماز ادا کر سکے۔ اگر کسی وجہ سے غسل فجر سے پہلے نہ ہو سکے تو روزہ پھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ پاکی اور طہارت کا خاص خیال رکھے۔ رمضان کا مہینہ اصل میں محبت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور عبادت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو ان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ افطار تیار کرنا، مل کر دعا کرنا اور تراویح کی نماز ادا کرنا، یہ سب چیزیں رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی غلط معلومات بھی پھیل جاتی ہے
जिस की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि रमज़ान में शोहर और बीवी बिल्कुल करीब नहीं आ सकते, जबकि कुछ लोग बिल्कुल ऑपोजिट सोच रखते हैं। हकीकत यह है कि इस्लाम ने हर चीज़ का बैलेंस दिया है। दिन के वक्त रोज़ा की हुर्मत का ख्याल रखना ज़रूरी है और जिमा से परहेज करना फ़र्ज है, लेकिन रात के वक्त अल्लाह ने इस रिश्ते को हलाल और जायज़ करार दिया है ताकि इंसानी फितरत और ज़रूरत का भी ख्याल रखा जा सके। इस मामले में सबसे अहम बात इल्म हासिल करना है। अगर कोई शख्स किसी मसले में कंफ्यूज हो तो उसे किसी आलिम या मुफ्ती से रहनुमाई लेनी चाहिए ताकि वो गलत फहमी का शिकार ना हो। दीन की सही समझ ही इंसान को गलतियों से बचाती है। रमज़ान एक ट्रेनिंग का महीना है जिसमें इंसान सब्र, तहम्मुल और अपने नफ्स पर कंट्रोल सीखता है। शोहर और बीवी अगर इस महीने को समझकर गुजारें तो ये महीना उनके लिए सिर्फ इबादत का जरिया नहीं बल्कि उनके रिश्ते को मजबूत करने का भी जरिया बन सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हर मुसलमान रमज़ान की हुर्मत को समझे, रोज़ा की अहमियत को पहचाने और अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजरने की कोशिश करे। जब इंसान अल्लाह के हुक्म को समझकर अपनी ज़िंदगी में अमाल करता है तो उसकी ज़िंदगी में सुकून और बरकत पैदा हो जाती है और उसका रिश्ता अल्लाह के साथ भी मजबूत हो जाता है और अपने घर वालों के साथ भी।